میرے پاس مثال کے طور پہ میرے پاس چشمہ وضاحت کھولنا اور تفہیم کے بارے پھر اس کو مزید سمجھانا، تو ان کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ نبی کا معنی کیا ہے؟ نبی کے معنی میں بنیادی طور پر چار چیزیں۔ نبی کسے کہیں گے؟ نمبر ایک، انسان ہو۔ نمبر دو، مبعوث من اللہ۔ نمبر تین، معصوم عن الخطا۔ نمبر چار، مفروض الاتباع۔ کوئی ایسا شخص جس کو اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا ہو اور انسان نہ ہو، کوئی اس کی مثال نہیں۔ جن ہو، فرشتہ ہو، اللہ کے جتنا مقرب ہو، نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ انسان ہو، دوسری شرط مبعوث من اللہ ہو، تیسری معصوم عن الخطا ہو، چوتھی مفروض الاتباع ہو۔ یہ عربی الفاظ آپ یاد کر لیں، اس کو سمجھانا، اس کو کھولنا، اس کو واضح کرنا وہ میری ذمہ داری ہے۔ آپ کسی بھی انجینئر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، تو وہ فوراً کہتے ہیں اس کو نا انگلش میں یہ کہتے ہیں، اس دور میں زیادہ انگریزی میں ہے تو انگلش میں یہ کہتے ہیں، اور ہمارے دین کی بنیاد عربی میں ہے، تو ہم یہی کہیں گے اس کو عربی میں یہ کہتے ہیں۔ اب سمجھ لیں اس کا مفہوم کیا ہے۔ بس اوقات گفتگو کے دوران اگر میں کوئی عربی لفظ استعمال کروں تو سامع میں فوراً کہتا ہے بہت مشکل ہے۔ لفظ مشکل تو ہے جب تک سمجھ نہیں آئے گا، جب سمجھ آئے گا تو پھر یہ آسان ہوئے گا نا۔ جلد بازی نہیں، پہلے ان الفاظ کو یاد کر لیں، میں انشاءاللہ اس کی پھر وضاحت کر دوں۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کے لیے چار چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ نمبر ایک، انسان ہو۔ نمبر دو، مبعوث من اللہ ہو۔ نمبر تین، معصوم عن الخطا ہو۔ نمبر چار، مفروض الاتباع ہو۔ نمبر ایک، انسان ہو۔ اب انسان کسے کہتے ہیں؟ اس کا معنی سمجھیں۔ عام طور پہ جب طلباء اور طالبات، مرد حضرات جو دینی مدارس میں پڑھتے ہیں، تو انہیں کہنا انسان کا معنی، وہ کہتے ہیں حیوان ناطق۔ یہ حیوان ناطق انسان کا معنی فن منطق میں فن کے بدلنے سے لفظ کا معنی بدلتا ہے۔ یہ اگر اصول آپ یاد رکھ لیں، کبھی میں مستقل بھی اس پہ بات کر دوں گا کہ فن کے بدلنے سے لفظ کا معنی بدلتا ہے، اس سے بڑی الجھنیں دور ہو جاتی۔ تو منطق ایک فن ہے، اس میں کہا جائے نا کہ الانسان ما ہو، انسان کیا ہے، تو جواب میں کہیں گے حیوان ناطق۔ حیوان ناطق، حیوان کا معنی کیا ہے؟ جس کا جسم ہو، بڑھتا ہو، اپنی مرضی سے حرکت کرتا ہو، اسے کہتے ہیں حیوان۔ نمبر ایک، اس کا جسم ہو۔ نمبر دو، وہ بڑھتا ہو۔ درخت بھی بڑھتا ہے، پتھر کا جسم ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ آپ نے اگر 50 سال پہلے ایک پتھر دیکھا، 50 سال بعد دیکھا تو نہیں ہوتا ہے۔ درخت ہے، وہ بڑھتا ہے لیکن مرضی سے حرکت نہیں کرتا۔ تو جو جسم بھی ہو، بڑھتا بھی ہو اور مرضی سے حرکت بھی کرتا ہو، یہ ہوتا ہے حیوان۔ اضافی چیز کیا ہے؟ ناطق۔ ناطق کا معنی ہوتا ہے مدرک کلیات۔ اب ناطق لغت ایک فن ہے، لغت میں پوچھیں گے ناطق کا معنی، وہ کہیں گے نطق سے، جس کا معنی ہے بولنا، بولنے والوں کو ناطق کہتے ہیں۔ منطق میں آئیں گے ناطق کا معنی کیا ہے؟ ناطق کا معنی ہے مدرک کلیات، جو قواعد اور قوانین کو سوچتا ہو۔ یہ قواعد اور قوانین اور کلیات یہ انسان کا کام ہے، جانور کا کام نہیں۔ کسی درجے میں تو جانور کو بھی علم ہوتا ہے، کسی جانور کو بھی علم ہوتا ہے، کسی درجے میں اپنی زبان میں جانور بھی بات کرتا ہے، لیکن اس کو ناطق نہیں کہتے۔ یہ میں صرف ایک فن پہ تھوڑی سی بات کر رہا ہوں، لیکن جب میں نے کہا کہ انسان
اب میں یہ انسان کہہ رہا ہوں پیغمبر کی ذات کو سمجھانے کے لیے. اب انسان کا معنی کیا ہوگا؟ شرعی معنی میں انسان کسی کہتے ہیں، شریعت میں انسان کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں انسان کہتے ہیں جس کے اندر دو چیزیں، نمبر ایک محسوس، نمبر دو ذو عقل. نمبر ایک محسوس، محسوس کا معنی کیا ہے؟ اس کو چھونا چاہیں تو چھو سکے، ہاتھ لگانا چاہے تو لگا سکے، محسوس. نمبر دو ذو عقل. اب دیکھیں جنات اور ملائکہ فرشتے یہ ذو عقل ہیں، محسوس نہیں. پتھر اور درخت، جانور یہ محسوس ہے، ذو عقل نہیں. میں نے کہا نبی کون ہوگا؟ جو انسان ہو. اور انسان کون ہوگا؟ نمبر ایک محسوس ہو، نمبر دو ذو عقل. میں بار بار کہہ رہا ہوں عقیدے کی تنقید سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نبی نور ہے یا بشر؟ مسئلہ حل ہو گیا نا. یہ نبی نور ہے یا بشر یہ وہ بحث کرے گا جس کو یہ نہیں پتا کہ نبی ہوتا کون ہے. جب یہ پتہ چل کے بھی نبی انسان ہے، اور انسان میں دو چیزیں ہیں، محسوس بھی اور ذو عقل بھی، تو نور ذو عقل تو ہوتا ہے، محسوس نہیں ہوتا. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ جب ترقی ہو جائے عقیدے کی تو پھر دلائل کی حاجت نہیں رہتی، محسوس بھی ہو اور ذو عقل بھی ہو. پھر عقل کی دو قسمیں ہیں، ایک عقل کامل اور ایک عقل ناقص. تو نبی وہ انسان ہوگا جس کی عقل ہو اور کامل ہو. عقل ناقص ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ، جس کی اپنی عقل ناقص ہے وہ دوسروں کو عقل کی باتیں کیسے کرے گا؟ تو دوسروں کی عقل کی باتیں وہی کر سکتا ہے جس کی خود عقل کامل ہو. یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما. میں درمیان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. مجھ سے بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ تفسیر پڑھنے کے لیے، تفسیر میں رسوخ پیدا کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ میری عادت ہے کہ میں لمبے چوڑے فلسفے بیان نہیں کرتا، سیدھی سی بات کرتا ہوں جس سے کوئی بات سمجھ آئے. میں نے خود تفسیر کسی ترتیب پر سیکھا ہے. جس حد تک میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے میں نے بھی یہ طرز اختیار کی. اگر ظاہر پہلے میری اپنی تفسیر پہ کام نہیں تھا، میں اپنے کام کا تذکرہ نہیں کرتا تھا، تو میں کہتا بھی آپ موضح القرآن سے شروع کریں. شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان کی وفات ہے 1230 ہجری. موضح القرآن میں اس کا مطالعہ، اور میں نے موضح القرآن کا لفظ لفظ مطالعہ کیا. اس کے بعد فوائد عثمانیہ، تفسیر عثمانی ہے شیخ الہند، اس کا مطالعہ کریں. شیخ الہند رحمۃ اللہ ترجمہ کیا اور سورہ بقرہ کی تفسیر لکھی. دنیا سے رخصت ہو گئی تو آپ کے شاگرد حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کو مکمل فرمایا. تو حضرت کی وجہ سے اس کا نام ہے تفسیر عثمانی. تو پھر اس کے بعد بیان قرآن حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ. پھر اس کے بعد معرف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب، اور معرف القرآن مولانا محمد ادریس قادری صاحب. اس ترتیب سے آپ قرآن کریم دیکھ لیں تو آپ دیکھیں قرآن کیسے سمجھ آئے. یہ میں نے ترتیب کیوں بتائی ہے؟ میں اس پہ حوالہ دینا چاہتا ہوں حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، سورۃ الحجر آیت نمبر 28. حضرت کے لفظوں پہ غور کریں. فرماتے ہیں بشر وہ جو بدن رکھے کہ ہاتھ سے پکڑا جاوے. بشر وہ جو بدن رکھے کہ ہاتھ سے پکڑا جاوے. اگلے مخلوقات یہ حیوان تھے جن کا بدن نہ پکڑا جاوے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ کہ اس کو جدید اردو میں ڈال دے.
مجھے اس وقت بہت تعجب ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے اکابر کی کتب سے یہ کہہ کر دور کرتے ہیں کہ ان کی اردو پرانی ہے، عبارت بڑی مشکل ہے، یہ نہ کہا کریں۔ میں طلبہ سے گزارش کرتا ہوں اپنے اکابر کے بارے میں یہ نہ کہا کریں، اپنے اکابر کے علوم کو بیان کریں، اور طلبہ سے بھی ہمارے اکابر کے علوم بے مثال تھے، تو وہ چونکہ اس دور کی زبان میں تھے اردو میں، آج کے دور کی اردو کی زبان تبدیل ہو گئی ہے، لہذا ان علوم کو آج کے دور کی زبان میں بیان کریں، مشکل مغلق پیچیدہ کہہ کر ان سے اپنے شاگردوں کو ہم دور نہ کریں۔ تو میں نے گزارش کی ہے، نبی کے لیے ضروری ہے نمبر 1، نبی کسے کہتے ہیں؟ انسان ہو، انسان کا معنی حیوان ہو، انسان کا معنی محسوس ہو اور ذو عقل، محسوس کا معنی ہاتھ لگانا چاہے لگا سکیں، چھونا چاہے چھو سکیں، اور ذو عقل عقل والا ہو۔ پتھر، درخت، جانور محسوس ہیں، ذو عقل نہیں، اور ملائکہ نات یہ ذو عقل ہے لیکن محسوس نہیں۔ پھر میں نے گزارش کی کہ ایک ہے عقل ناقص اور ایک ہے عقل کامل۔ نبی وہ ہے جو عقل کامل والا، عقل ناقص والا شخص نبی نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے کہ انسان کی دو قسمیں، ایک ہے وہ انسان جس کی عقل کامل ہے، اور ایک انسان وہ جس کی عقل ناقص ہے۔ عقل کامل ہے مرد کی اور عقل ناقص ہے عورت کی، لہذا نبی جب بھی ہوا ہے مرد ہوا ہے۔ پوری تاریخ میں اللہ نے نبوت کبھی بھی عورت کو نہیں دی، اس لیے کہ عورت ناقصۃ العقل ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر پر گھر سے باہر تشریف لائے عیدگاہ کی طرف، تو آپ کا صحابیات سے گزر ہوا، تو آپ نے ارشاد فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا، عورتوں صدقہ کیا کرو، فإنی اریتکن اکثر اہل النار، مجھے دکھایا گیا ہے کہ جہنم میں جانے والی زیادہ تر عورتیں ہوں۔ پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا تکثرن اللعن، ایک تو لعنت بہت بھیجتی ہیں، وتکفرن العشیرہ، اور خامد کی ناشکری کرتی ہیں۔ پھر آپ نے جملہ ارشاد فرمایا بہت عجیب، اللہ اکبر، کیا تاریخی جملہ ہے۔ تاریخی کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کو تاریخ کے ترازو میں دیکھیں، تاریخی کا معنی ہے کہ گزشتہ ماضی کے دور کا جملہ ہے جو تسلسل سے ہم تک چلا آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ما رأیت من ناقصات عقل ودین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن، عورتیں عقل ناقص ہے، دین ناقص ہے، لیکن اچھے خاصے سمجھدار عقل مند مرد کی عقل کو اڑا کے رکھ اڑا نے پوچھا ماں نقصان الدین نا وعقلنا، اللہ کے نبی ہمارا دین بھی ناقص ہے، ہماری عقل بھی ناقص ہے، کیسے؟ آپ نے ارشاد فرمایا الیس شہادت المرأۃ مثل نصف شہادت الرجل، یا عورت کی گواہی ایک مرد کی گواہی سے آدھی نہیں ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ نقصان ہے عقل کا۔ اور فرمایا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، جب عورت کو مہینے کے دن آتے ہیں تو نماز بھی نہیں پڑھتی، روزہ بھی نہیں رکھتی۔ ہم نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا فذلک من نقصان دینہا، یہ اس کے دین کا نقصان، یہ اس عورت کے دین کا نقصان۔ تو میں نے صرف یہ بات بتائی ہے کہ نبی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ انسان ہو، اور انسان بھی ایسا ہو کہ جو انسان کامل ہو، وہ مرد ہے۔ یہاں حدیث پاک کے حوالے سے میں ایک دو بات عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا عنوان عقائد، اخلاق اور اعمال ہے، تو میں درمیان میں یہ بھی بات کر دوں اخلاق اور اعمال کے حوالے سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق مرد کی عقل کامل ہے، عورت کی عقل ناقص ہے۔
یہاں ایک بات سمجھ لیں، اس سے مراد ہر مرد، ہر عورت نہیں ہے۔ بات سمجھ لیں، اس سے مراد ہر مرد اور ہر عورت نہیں ہے۔ اس سے مراد ہے مرد کی جنس اور عورت کی جنس۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ عورت صنف نازک ہے، اب عورت کے صنف نازک ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر عورت کا بدن ہر مرد کے بدن سے کمزور ہوگا۔ فطرتاً جب آپ دیکھیں، اوور آل فطرتاً جب آپ دیکھیں گے تو اس میں عورت کمزور ہوگی اور مرد طاقتور ہوگا، ورنہ بس بنیادی طور پہ بعض عورتیں ایسی دیکھیں گے کہ جو مرد سے زیادہ مضبوط ہوگی، طاقتور ہوگی اور بہت مضبوط ہوگی۔ اسی طرح انفرادی طور پہ جب دیکھیں گے تو بعض عورتیں عقل میں مردوں سے بہت آگے ہوں گی، بہت آگے ہوں گی، ایسی سمجھدار کہ اللہ اکبر، انسان کو رشک آتا ہے، ایسی سمجھدار۔ ایک عورت کی فطرت بتائیے کہ طبی طور پہ عورت کی عقل کم ہے اور مرد کی عقل زیادہ ہے، یہ بتائے۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم عورت کو گھٹیا سمجھیں، اس کا ہرگز یہ معنی نہیں۔ انفرادی طور پہ بعض خواتین، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر لیں، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اس امت میں ہمارے پیغمبر پاک کا سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ مرد نہیں، وہ عورت ہے۔ یہ کتنا عقل مند اور سمجھدار ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت ام المومنین امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انفرادی طور اور بعض ایسے عقدے اور مشکل چیزیں حل کی ہیں، حیران ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر تشریف فرما ہے، حلق اور قصر کرانا ہے، احرام کھولنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ کیوں فکر مند ہے؟ میں صحابہ ہیں، آگے بھی قریشی ہیں، یہ بھی قریش ہیں، قبائل کے باتیں ان کو نہیں سمجھ آ سکتی جو قبائل کا مزاج نہیں جانتے، ترپوک اور بزدل قومی باتیں نہیں سمجھ سکتے۔ انہوں نے کہا یہ کیسی حرام کی چادریں کھولیں؟ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، 500 کلومیٹر کے قریب سفر ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہ یا رسول اللہ آپ فکر مند نہ ہو، یہ قریشی ہیں لیکن آپ کے عشق ہے، آپ ان کو نہ فرمائیں کہ حلق یا قصر کرو، آپ باہر جائیں اور اپنا قصر یا حلق کروا دیں یا آپ کو دیکھتے ہی کروا لیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مسئلے پر فکر مند ہے، حضرت ام سلمہ نے ایسا مشورہ دیا کہ فکر مندی ختم ہوگی، پریشانی۔ پتہ ہے کتنی بڑی دانائی کا بات۔ تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھ لیں، ایسا نہیں ہے کہ ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں۔ ایک طبیعت اور فطرت بتائیے، فطرت اور طبیعت بتائیے، اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ ہمارے اتنے واقعات گزرے ہیں کہ جیسے عورت کی سمجھ کھل کر سامنے آتی۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک شاعر تھے عربی اور ابو حمزہ کنیت کے نام سے معروف تھے، شادی ہو گئی، ایک بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی، بیٹا نہیں پیدا ہوا، تو انہوں نے اپنی بیوی کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا کہ صرف بیٹا پیدا نہیں ہو، لڑکا پیدا نہ ہو تو مرد سمجھتے ہیں عورت کا قصور، تو انہوں نے چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، تو اپنی بیوی کے پاس انہیں آنا چھوڑ دیا گھر پر۔ تو ان کی بیوی کتنی سمجھدار تھی، اس نے اپنے شوہر ابو حمزہ کو چند اشعار لکھے کہ مال ابی حمزہ لا یاتینا غضبان اللہ نرد البنین تاللہ ما ذلک فی ایدینا نحن کالارض لزارعین، نحن کالارض لزارعین۔ اور اچانک اس نے کہا مال ابی حمزہ لا یاتینا غضبان اللہ نرد البنین تاللہ ذلک ما فی ایدینا ونحن کالارض لزارعین۔ اور
میرا اچانک آ جاتا ہے ذہن میں، خلاصہ میں اس کا پیش کروں، تیسرا شعر ذہن میں آ جائے گا۔ تو انما ناخذ ما اوتینا، انہوں نے کہا کہ مال ابی حمزہ الایاتین، ابو حمزہ کو کیا ہوا کہ ہمارے پاس نہیں آتے؟ غضبان اللہ نرد البنین، وہ ناراض ہیں کہ ہمارے بیٹا پیدا نہیں ہوتا۔ تاللہ ما ذالک فی ایدینا، اللہ کی قسم یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ نحن کالارض لزارعین، میں زمین ہوں تو کسان ہے۔ ناخذ ما اوتین، اس نے کہا کہ خلاصہ کیا ہے کہ زمین سے وہی پودا نکلتا ہے، تم بتاؤ قصور میرا ہے یا تمہارا ہے؟ تو ابو حمزہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور گھر آ گیا۔ اچھا، عجیب اللہ کی شان ہے، میں نے ایک بار یہ بیان کیا تھا اور لاہور ایک ساتھی نے مجھے سنایا واقعہ۔ اس نے کہا کہ ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے گھر میں بیان تھا، تو ان کو نہیں پتا تھا کون ہے، تو انہوں نے کہا ہمیں بیان دے، تو بیان سنا۔ تو اتفاق سے ان کے ہاں 8 یا 9 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ تو ایک بیان سنا تو ان کے گھر کا ماحول بدل گیا، ان کے شوہر کی بھی ناراضگی ختم ہو۔ اب دیکھیں عورت کتنی سمجھدار ہے۔ میں نے مستقل اس پر گفتگو بھی کی ہے کہ خواتین ہماری تاریخ میں کتنی سمجھدار رہیں۔ ملکہ سبا کتنی سمجھدار تھی، جب خود نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ میں ایک علاقے میں گیا ہوں، عورت حکومت کر رہی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جو خطوط لکھے تھے قرآن کریم کو پڑھے، کیونکہ عام تاریخ کی باتیں تو نہیں ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا خط گیا، کیا خط تھا؟ انہو من سلیمان، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور پوری تاریخ میں اس سے جاندار خط شاید ہی کو آیا۔ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، خط کیا ہے؟ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کلمہ پڑھو، فرمان بردار بنو، ہمارے پاس اور دوسری بات نہ کرو۔ کیا خط ہے! تو اس خاتون نے اپنے وزراء اور اسمبلی کے اراکین کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس ایک خط آیا ہے، تو اس خط کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آج خود فیصلہ نہیں کیا، شورا میں رکھا، مشورے میں، اراکین کے سامنے، اراکین بڑے سمجھدار تھے۔ نے کہا نحن اولو قوت و اولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، نے کہا طاقت کا مسئلہ نہیں ہو تو ہمارے پاس بہت ہے، پریشان مت ہو، لیکن پھر بھی تو بادشاہ، فیصلہ تو نے کرنا ہے، ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں، غور و فکر کر لیں۔ فانظری ماذا تأمرین، اس نے پھر کیا جملہ بولا؟ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ، کہ دیکھیں جب بادشاہ کسی ملک میں جاتے ہیں تو عزت والوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں اور شہروں میں فساد مچ جاتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ہم جلد بازی نہ کریں، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے۔ اتنی دور سے اتنی طاقت سے خط لکھا ہے تو دیکھ لیں، لالچی تو نہیں ہے، حکومت کا شوق ہے، بندوں کا شوق ہے، یا بندہ کوئی اور ہے، اللہ کا نام لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم ایسا کرتے ہیں ہدیہ بھیجتے ہیں، اسی سے پتہ چل جائے گا کہ کیا چاہتا ہے۔ ہدیہ کیا؟ حضرت سلیمان فرمایا کہ میں ہدیہ کی ضرورت اس کو واپس لے جاؤ، ہم ایسی فوج لائیں گے کہ تم ان کا اگلا پچھلا حصہ نہیں دیکھ سکو۔ پھر آگے قصہ اپنے سارا سلیمان علیہ السلام کو سننا ہے۔ میں صرف بتا جا رہا ہوں کہ سمجھدار خاتون کتنی تھی، اس عورت کی سمجھدار نے پوری قوم کو بچا دی اور خود بھی کلمہ پڑھ کے جنت میں گئی۔ نیا میں ایک بات کی اور وضاحت کر دوں خانگی امور سے، میں نے پہلے عرض کیا تھا ہماری اس مجلس میں عقائد بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، تھوڑی سی میں اور وضاحت کروں۔ ہمارے ہاں آج کل گھروں میں فسادات بہت ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ عام طور پہ ان فسادات کی بنیاد عورت کو سمجھا جاتا ہے، میں فساد کی بنیاد گھروں میں عورت کو نہیں سمجھتا، میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس فساد کی وجہ مرد ہوتے ہیں۔ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ تم کیسی بات کرتے ہو، میرا نقطہ نظر اس حدیث کی بنیاد پر ہے۔ عورت ناقصۃ العقل ہے اور مرد کامل العقل، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ جی بالکل۔ میں نے کہا مجھے پھر آپ بتائیں
اگر ایک شخص کے 4 بیٹے ہوں یا بیٹیاں بیٹے ہوں، 4 اولاد ہو، ان میں سے 3 نارمل ہوں اور ایک اب نارمل ہو، ایک کی عقل تھوڑی سی کم ہو، دماغ کم ہو، تو گھر میں برتن کون توڑے گا؟ وہی جس کی عقل کم ہے، تو آپ اس کو مارنا شروع کر دیں گے۔ گھر کے برتن اٹھا کے باہر کون لے کر جائے گا؟ جس کی عقل کم ہے۔ آنے والے مہمانوں میں شرمندہ کون کرے گا؟ جس کی عقل کم ہے، تو اس کو ماریں گے یا اس پر توجہ دیں گے؟ کہتے ہیں اس کی عقل تھوڑی ہے، ہمیں اس کو سنبھالنا پڑتا ہے، کیئر کرنی پڑتی ہے، خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو 2 باتوں میں سے ایک کا فیصلہ کرنا، یا تو کہہ دیں گے عورت کاملۃ العقل ہے، بات ختم ہوگی۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اور ناقصۃ العقل ہے، پھر ہمیں اس کو سنبھالنا چاہیے۔ جب وہ ناقصۃ العقل ہے تو اس نے وہ باتیں کرنی ہیں جو ناقصۃ العقل کرتے ہیں، تو پھر اس کو سنبھالنا کس نے ہے؟ کامل العقل ہے۔ وہ ناقصۃ العقل ہے، وہ ایسی بات کرتی ہے، ہم بھی اسی طرح پھٹا ڈال لیتے ہیں، تو گھر کیسے چلے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد خواتین پر منتظم ہے، سربراہ ہے۔ تو جو رعیت ہے اس میں لوگ ہوتے ہیں، سربراہ کا کام ہوتا ہے سنبھالنا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ہوں تو رعیت میں 4 آ جائے تو کام چل جاتا ہے۔ اس سے بڑی آرام سے بات سمجھ آتی ہے، ایک عورت ایک سے زائد شوہر نہیں رکھ سکتی، ایک شوہر ایک سے زائد عورتیں رکھنا چاہے تو گنجائش ہے۔ سربراہ ہے نا، سربراہ ایک ملک کا نہیں 2 کا بھی ہو جائے گا، لیکن ایک ملک کے 2 سربراہ ہوں اس میں تو فساد ہی فساد۔ قرآن کریم کے الفاظ سے کتنی آسانی سے باتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اپنے گھروں کے ماحول کو ٹھیک رکھیں تو ماحول بہت اچھا بن جائے۔ نبی کی شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ نبی انسان، اور انسان کامل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عورت کو گھٹیا سمجھا جائے۔ ایک ہوتا ہے کمزور ہونا، ایک ہوتا ہے گھٹیا ہونا، دونوں میں فرق ہے۔ استاذ کے مقام سے شاگرد کا مقام کم ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ شاگرد گھٹیا ہے۔ بطور باپ اور بطور اولاد کا مقام باپ سے کم ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ گھٹیا ہے۔ میرے لفظوں پہ غور کر لیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بیٹے کا مقام باپ سے کم ہے، میں کہتا ہوں بطور اولاد کے جب نسبت کو دیکھیں گے باپ اور اولاد کی تو پھر مقام الگ ہے، اور یہ باتیں سمجھنے سے بڑے اشکال ختم ہو جاتے، بڑے اشکال۔ ایک شخص نے مجھے کہا، یہ جو معروف ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی گود میں رکھا اور غار ثور میں تھے، سانپ نے ڈسا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی پر لگایا، آپ کو شفا ملی۔ تو یہ بات عقل کے خلاف۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام زیادہ ہے، اور آپ کا لعاب اور ابو بکر کی ایڑی یہ بظاہر بے ادبی ہے۔ میں نے کہا بے ادبی تو نہیں ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ ابو بکر صدیق کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کیا ہے۔ ایک رشتہ ایمان کا ہے، اس ایمان کے رشتے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ صدیق اکبر کا ان کے مقام قریب کا بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک رشتہ یہ بھی تو دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داماد ہے، اور دامادی کے رشتے سے داماد بیٹے کی طرح ہوتا ہے، سسر باپ کی طرح ہوتا ہے۔ یہ رشتہ آپ کو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ یہ جو غار کے اندر 2 شخص ہیں، یہ نبی اور امتی بھی ہیں، اور باپ اور سسر اور داماد بھی ہیں۔ اس رشتے کو بھی دیکھیں، تو اگر سسر کو تکلیف ہو تو
داماد خدمت کرے گا نا، خواہ مقام میں بڑھائی کیا ہونا، یہ الجھن کیوں نہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ میں گزشتہ کل ایک بات سمجھا رہا تھا کہ بہت ساری باتیں نا حیثیتیں سمجھ آتی ہیں، یہ میں معاشرے کی باتیں کر رہا ہوں، حیثیت کو سمجھیں۔ شوہر پر لازم ہے بیوی کے اخراجات کو پورا کرنا، بیوی کے اخراجات شوہر کے ذمے ہیں، شوہر کے اخراجات بیوی کے ذمے نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اعلان نبوت نہیں فرمایا تو آپ تاجر تھے، اعلان نبوت کے بعد آپ نے تجارت چھوڑ دی، پھر آپ نے ایک ہی کام کیا ہے ہر وقت۔ تو جب تک اعلان نبوت نہیں فرمایا آپ تاجر تھے اور اپنی ضروریات خود پوری کرتے تھے۔ اعلان نبوت کے بعد آپ کی ضروریات سب سے زیادہ کس نے پوری کی ہیں؟ حضرت ام المومنین امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ وہ تو بیوی ہیں، بیوی کے ذمہ تو شوہر کی ضرورتیں پوری کرنا نہیں ہے۔ پورا کیوں کر رہی ہیں؟ اس لیے کہتے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف بیوی نہیں ہے، حضور کی امتی بھی ہے۔ اب وہ ایک شوہر کو نہیں سنبھال رہی، امتی اپنے نبی کو سنبھال رہا ہے۔ اب بیوی شوہر کو نہیں سنبھال رہی بلکہ امتی اپنے نبی کو سنبھال رہی ہے۔ حیثیت بدل گئی ہے نا، حیثیات کے بدلنے سے بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی۔ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ پیغمبر کی موجودگی میں مومن اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتا، کہ مجلس میں اونچی آواز سے تم باتیں کرو گے ایمان ضائع ہو جائے۔ امہات المومنین ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ وہ نبی سے اونچی آواز میں بات کر بھی لیں ان کے ایمان تب بھی ختم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف امتی نہیں ہے، وہ بیوی بھی ہے۔ وہ صرف امتی بیوی بھی ہے۔ امتی کا اور نبی کا معاملہ الگ ہے، اور بیوی اور شوہر کا معاملہ الگ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرما رہے ہیں، عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے، امتی اور نبی سے ناراض ہو تو برداشت کر رہے ہیں۔ کیا کیسے؟ کیا جب تو کہتے رب محمد کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ عائشہ خوش ہے، جب تو کہتے رب ابراہیم کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ عائشہ ناراض ہے۔ یہ نبی، یہ خامد اور بیوی کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ نبی اور امتی کی باتیں نہیں ہو رہی۔ ان حیثیات میں فرق کرنا بہت ضروری ہے، تو جب تک فرق نہیں کریں گے تو معاملہ ٹھیک نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے آج ایک لفظ بات کی، دوسرے پر پھر کر لیں گے۔ بنیادی بات کیا ہے؟ نبی اس کو کہتے ہیں نمبر ایک وہ انسان، اور انسان کسے کہتے ہیں؟ محسوس ہو اور ذو عقل، اور ذو عقل عقل کامل۔ ہمارے سامنے جو مخلوقات ہیں ان میں سے محض انسان ایسا ہے کہ جو محسوس ہے اور ذو عقل ہے۔ انسان عقل کامل والا ہے، عقل ناقص۔ نبی ہمیشہ اور ہمیشہ مرد ہی ہوا، نبی کی ماں ہوئی ہے، بیوی ہوئی ہے، نبی کی بہن ہوئی ہے، نبی کی بیٹی ہوئی ہے، لیکن نبی کبھی نہیں ہوئی۔ یہ احساس اللہ نے مرد کو بخشا ہے۔ اور اب جو پیغمبر کے وارث ہیں وہ عالم بھی ہیں، عالمات بھی ہیں، لیکن احادیث میں جو صیغے آئے ہیں نبی کی وراثت کے لیے وہ مذکر کے آئے، مؤنث کے نہیں آئے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی انبیاء کے وارث۔ میری بات سمجھ لیں بھائی، پیغمبر کی وراثت تو علم ہے، وہ علم مرد کے پاس ہے تو وہ وارث ہے، وہ علم عورت کے پاس ہے تو وہ وارث ہے۔ وہ مؤنث کے نہیں ہے، وہ مذکر کے ہیں۔ ان العلماء، علماء انبیاء کے وارث۔ اس سے ایک درجہ فوقیت اور عظمت کا ہے
جو قبول کرنا چاہیے. اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو فضائل انسان کی اختیار پہ نہیں ہے، عقل مندی ہے، دانش مندی ہے، اس سے ٹکرانا بات سمجھو. اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں، جن ہمارے درمیان سے ختم ہو جائے گی. وہ بات کیا ہے؟ ہم مقصد کی رضا اور موت کے بعد جنت. مقصد اللہ کی رضا اور موت کے بعد جنت. اللہ کو تسلیم کریں، اللہ راضی ہوں گے اور ہمیں موت کے بعد جنت عطا فرما دیں. اللہ کا فیصلہ ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ. ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے، اس کو قبول کرنا ہے. اب اگر خواتین یہ ہے کہ ہم فضیلت والی کیوں نہیں ہیں، سوال ہے کہ تم فضیلت والی ہو جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ جنت. ہم نیچے ہو جاتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ جنت. اگر اللہ کا حکم یہ ہے، اگر اللہ کا حکم ہے کہ مرد کی فضیلت ہے، عورت کم ہے، اس کو مان لے تو دونوں جنت میں. سامنے اپنی ذات آتی ہے، اللہ کے فیصلے نہیں آتے. میں یہ بات اس لیے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر علم عورت کے پاس ہے، مرد کے پاس ہے، وہ بھی وارث ہے، لیکن علمی وراثت کے لیے صیغے مرد کے استعمال ہوئے مذکر کے. اس بات کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے، جس سے اللہ راضی ہوگا اور موت کے بعد جنت کے فیصلے ہوں گے. اللہ تعالی ہمارے عقائد بھی درست فرما دے، اللہ تعالی ہمارے اخلاق بھی درست فرما دے، اور اللہ تعالی ہمارے اعمال بھی درست فرما دے. آج ہی میں نے اپنے ایک شاگرد سے رابطہ کیا جو بیٹھے ہیں، گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. میں نے کہا مجھے لگتا ہے تم نے آج فجر کے بعد اشراق نہیں پڑھے. کہ جی میں سو گیا تھا. میں نے کہا جب استاد اشراق نہیں پڑھے گا تو شاگرد کیسے پڑھیں گے؟ جب استاد نہیں پڑھے گا، یہ رات بھر جاگتے رہے. میں نے کہا عذر ہے، عذر پہ تو بندہ مستثنا ہوتا ہے، لیکن انسان کو مزاج بنانا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں ہم دین کا کام کریں تو ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کو پختہ رکھیں. اعمال کی پختگی سے دین میں مضبوطی آتی ہے، اعمال کی کمزوری سے انسان کا دین کمزور ہو جاتا ہے. تو میں اپنے تمام طلباء، تمام طالبات سے گزارش کروں گا کہ ہمارا یہ جو رمضان کے بعد کا مجلس علمی کا آج پہلا سبق تو وہ کر لیں. ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو سنت کا پابند رکھیں گے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے. اگر کبھی گناہ ہو تو فوراً توبہ کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے. اللہ میں اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ کل پاکستانی وقت کے مطابق 9 بجے ہمارا خانقاہی ماہانہ اجتماع بھی ہوگا، اور ہمارا انشاءاللہ العزیز اسباق کے افتتاح بھی ہوگا. تو جو ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے مدارس ہیں، مردوں کے، عورتوں کے، بچوں کے، بچیوں کے، اور مزید متعلقین کل اس کا اہتمام کریں. پاکستانی وقت کے مطابق 9 بجے ہمارا اجتماع بھی ہوگا اور انشاءاللہ العزیز سبق کا افتتاح بھی ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ اپنی مرضی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں سے حفاظت فرما، شریعت کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے اس مجلس کو تو قبول فرما اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی بھائی راشد، کسی کا کوئی سوال ہو تو فرمائیں. جی جن حضرات نے سوال کرنا ہے وہ اپنا ہینڈ ریز کریں، میں ان کو انمیوٹ کر دوں گا. جی ہاتھ اونچا کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم حضرت السلام. میں بحرین سے محمد انس بات کر رہا ہوں. ماشاء امید اللہ، ہے آپ قاری. جی 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 حضرت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کی صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ حضرت، میں خیریت سے ہوں. امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے. آپ کل کی مجلس میں کلام سنا سکتے ہیں؟ جی جی. پھر آپ کل تیاری کریں، یا تلاوت یا کلام، آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ میں انشاءاللہ آپ کا جیسا حکم حضرت، آپ کہیں گے تو ہمیں دونوں سنا دیں گے. دونوں پسند ہے، تلاوت بھی آپ کی جی لاجواب ہے. جزاک اللہ حضرت. تو کل کتنے بجے؟ 9 بجے؟ پاکستانی وقت 9 بجے، آپ کے 7 بجے ہوں گے، لیکن 7 سے پہلے، جی جی یعنی یوں سمجھیں کہ جی 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 ٹھیک ہے. تقریباً 8:50 پر 55 پر یہ شروع ہو جاتا ہے. تو مولانا صبح. راشد صاحب کی تلاوت بھی کرائیں اور کلام بھی ان کا کر لیں. جزاکم جی اللہ خیر استاد محترم. جی میں جی حضرت. شکریہ. جی السلام قاری صاحب علیکم ٹھیک. جی اللہ کا فضل ہے حضرت، آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ بحرین میں نہیں ہے. اللہ بچے بھی آپ کو یاد کر رہے جی. ہیں، بچے بھی آپ کو اور سلام عرض کر رہے ہیں. اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ میرے بھی آمین سلام. آمین. ضرور ضرور حضرت. السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام. استاد جی، جو آپ نے تفاسیر کے نام بتائے تھے وہ میں نوٹ نہیں کر پایا حضرت، آپ بتا سکتے دوبارہ؟ موسیٰ القرآن، بیان القرآن، تفسیر عثمانی، معرف القرآن. میں نے بتایا نا، یہ میں اس وقت بتا تھا جب میرا کام نہیں آیا تھا. اب میں ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ تفسیر کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوں کریں: خلاصۃ القرآن، اصول تفسیر، دروس القرآن. پہلے اس کو جی ٹھیک ہے. جی استاد. جی سر. اچھا محمد صادق. السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں بھی. میں ہندوستان سے ہوں حضرت. میں کافی سالوں سے جو ہے نا آپ کے بیانات سن کر الحمدللہ ایمان میں بھی پختگی ہوئی اور بہت تسلی بھی تھی. بہت خواہش تھی کہ آپ سے باقاعدہ بات ہو. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا اور عالمیت میں میں نے داخلہ لیا ہے. آپ سے دعا کی درخواست ہے حضرت، اللہ عالمیت تعالیٰ پوری ہو جائے. اللہ قبول فرما دے، اللہ قبول فرما دے. بہت خواہش تھی حضرت، آج پہلی مرتبہ موقع ملا. اللہ بار بار موقع دے گا انشاءاللہ. آمین. جزاک اللہ جزاک اللہ. السلام علیکم. محمد انور. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد انور علی گڑھ سے. جی بھائی. جی دور حدیث شریف جو ہے داخلہ لیا تھا جامعہ ادارت النعمان میں، وہیں سے دورہ کرا تھا. جی اس سال افتتاح میں داخلہ لیا. ماشاء اللہ. جی جی ایک بات پوچھنی تھی کہ ہم کبھی عقیدہ حیات النبی پر جیسے بات کرتے ہیں آپ کسی جگہ پر، تو پھر یہ بات ہوتی ہے کہ یہ تو چلیے ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کو حیات مانتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 دن تک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے دعائیں کرتے رہے ان کے لیے، تو اس کو آپ حیات مانیں گے یا ممات مانیں گے؟ حیات مانے. جی وہی پوچھنا تھا کس طریقے سے. طریقہ تو میں جب بیان کروں گا تو پھر سمجھاؤں گا نا. تو اس 3 دن کے بعد جو حیات مانے گے وہ کس طریقے سے مانے گے؟ جی حیات دنیاوی مانیں گے وہ؟ ابھی بھی حیات دنیاوی مان لیں گے. یہ بعض نا کم عقل اور بیوقوف قسم کے لوگ ہیں جو اپنا علم جھاڑنے کے لیے سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے صاحب علم ہے کہ ہم نے شبہ پیدا کر دی. جی جی حیات نہ سمجھیں، سب یہ بکواسات ہوتے ہیں. جی. اور 3 دن کے بعد جو حیات ہے نا، یہ حیات بھی وہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں. اچھا. محمد عمر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے حضرت آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. میں عمر یحییٰ، انجینئر عمر یحییٰ کولکتہ سے بات کر رہا ہوں حضرت. ایک سوال ہے کہ
علماء دیوبند کے ایک مشہور عالم دین ہے، تو ان کی ویڈیو ایک شخص نے ہمیں دکھایا کہ یہ استدلال کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس دور میں کیا اللہ تعالیٰ اتنا کمزور ہو گئے ہیں کہ حرم جو ہے بیت مصلی رسول یہ اہل باطل کے ہاتھ میں دے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ اتنا کمزور تو نہیں ہو گئے؟ بہت بیوقوف انسان ہو آپ لوگ. میں نے ہزاروں مرتبہ آپ سے کہہ دیا کہ آپ ایک عالم کا تعین کر لیں. آپ اس عالم سے کو ہمیں مولانا الیاس گھمر کی ویڈیو دکھاؤ. ہم ہر بندے کے ذمہ دار ہیں. میں بیسیوں بار کہہ چکا ہوں تم لوگوں کی عقل پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے. علماء دیوبند میں یہ کوئی علماء دیوبند میں نہیں، میں نے بیسیوں بار کہہ چکا ہے علماء دیوبند کے عقائد کا معنی ہے مولانا گنگوہی، مولانا نوتوی، شیخ الہند، ان کے بلا واسطہ تلامذہ. یہ انہوں نظریہ پیش کیا تھا دیوبند کا نظریہ. باقی جو کہتے ہیں کہہ رہے دو، فلاں عالم کہہ رہا ہے، فلاں عالم کہہ رہا ہے. ایک بندہ چن لو جس کو آپ نے سننا ہے. یہ بار بار نہ اپنے اوپر فساد ڈالا کرو. تمہاری سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ پڑھتے میرے پاس ہو، کبھی اس کا بیان، کبھی اس کا بیان، کبھی اس کا کلپ، کبھی اس کا کلپ، اس کا جواب دو تو اس کا جواب دو. سمجھ آ گئی یہ بات؟ جی حضرت. یہ جو 360 آئندہ بت خیال کا رکھیں. اللہ کتنے کمزور تھے، اپنے گھر سے بت بھی نہیں نکال سکے. کیا جواب دیں گے آپ؟ کیا جواب دیں گے؟ 100 سال تک فاطمی شیعوں کی حکومت رہی ہے، اللہ اتنے کمزور تو ان کی حکومت نہیں ختم کر سکے. چلیں آگے. میں نے پہلے بھی آپ پر ایک تو ایسے عقل مند ہو آپ لوگ کہ مجھے تم سے بات کرتے بھی خوف آتا ہے. خوف ہے تم عقل نہیں ہے. میں نے بیسیوں بار کہا ہے جس موضوع پر میں بات کرتا ہوں اس موضوع پر سوال کیا کرو. میں نے آج کے بعد میں سمجھایا کہ نبی ہوتا ہے جو انسان ہو. آپ اس پر کوئی سوال ہے تو کرو. آپ پورا پلندہ کھول کے بیٹھ جاتے ہو، فلاں عالم نے کہا تو فلاں نے کہا، فلاں نے کہا تو فلاں نے کہا. موضوع پہ سوال کرو. نہ اپنے تعارف پر اپنی کارگزاریاں سناؤ، نہ اپنا عقل، علم اور فہم مجھے بتاؤ اس پر کچھ سوال ہے تو وہ کرو. میں عقائد کی تنقید اور تفہیم کر رہا ہوں، تم شرارتیں کرتے جی. مفتی عبدالرزاق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بابا کس طرح وعلیکم السلام کو کیا آپ کو جواب آ جائے؟ جی حضرت آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت وغیرہ آپ کی؟ نہیں میں خیریت سے نہیں ہوں، میری طبیعت خراب ہے. اللہ آپ کو صحت و عافیت عطا فرمائے گا. ہم انڈیا سے بات کر رہے ہیں حضرت مولانا. مجھے پتہ ہے انڈیا سے، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تم امریکہ سے انڈیا سے ہو. میں نے کتنی بار کہا جو میں نے بیان کیا اس پر سوال کرو. جی حضرت شکریہ، بس آپ سے سلام کرنا. کیا کرو، میری بات سمجھنے کی کوشش کیا کرو. اسی سے طبیعت خراب ہوتی. میں نے ہمیشہ آپ سے کہا موضوع پہ سوال کیا کرو بس. جی جزاک اللہ حضرت خیر. تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اپنے سوالات جو ہیں بس وہ کریں. سلام ہو گیا ہے، خیریت معلوم ہو گئی ہے، بس اپنے سوال کریں. مفتی حافظ الرحمان. سوال متعلق کریں، جو سبق پڑھایا جاتا ہے اس کے بارے میں سوال کریں بس. چلو ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حفظ الرحمان کیرانوی دہلی میں ایک مسجد میں امام ہوں. آپ کی کتاب دروس القرآن سے میں روزانہ عوام الناس میں تفسیر بیان کرتا ہوں. الحمدللہ کافی نفع ہے، لوگوں کو بھی اچھا تاثر ہے. شکر گزار ہوں. جزاکم اللہ. یہ انفینکس، آپ اپنا نام بتائیے پھر سوال کیجیے. میرا نام آفتاب اعظم ہے، میں دیوبند سے ہوں. یہ آگرہ مطلب کامران ہے. السلام علیکم. چلے بات ایسے ختم کر